اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ طہارت اور نماز کے حوالے سے ہے۔ طہارت اور پاکیزگی کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہمیں جاننی چاہیے اور پھر اس کے اوپر عمل بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ طہارت اور پاکیزگی اسلام میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہمارا ظاہر بھی ہمارا باطن بھی بالکل پاک اور صاف ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسم کو تندرست اور صحت مند اور چاق و چوبند رہنے کے لیے 24 گھنٹے کی زندگی میں 5 دفعہ طہارت کا حکم دیا ہے اور 5 دفعہ طہارت کو لازمی قرار دیا ہے۔ 5 نمازوں کے ساتھ طہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ نمازوں کے علاوہ بھی شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کو بالکل پاک اور صاف رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک اور صاف رہنے والوں کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خوب توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں اور طہارت حاصل کرنے والوں کو بھی، صاف ستھرا رہنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں۔ طہارت نصف ایمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے۔ طہارت کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ طہارت اور پاکیزگی اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، جو شخص پاک اور صاف رہتا ہے گویا وہ نصف ایمان حاصل کر لیتا ہے۔ پاک اور صاف رہنا نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ پاک صاف رہنے کے لیے نجاست کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کس کس نجاست سے ہمیں بچنا چاہیے، نجاست سے پرہیز کرنی چاہیے۔ طہارت اور نجاست یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسلام نے جس طرح طہارت کو اپنانے کی ترغیب دی ہے، اسی طرح نجاست سے بچنے کی بھی تلقین کی ہے اور ترغیب دی ہے۔ فرمایا کہ قبر میں سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اتق البول فإنه اول ما يحاسب به العبد في القبر۔ فرمایا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، بے شک قبر میں سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ پیشاب کرتے وقت بالکل بھی احتیاط نہیں کرتے، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے۔ بعض لوگوں کو تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ راستے میں چلتے چلتے جہاں پر پیشاب آیا اور راستے کے کنارے پہ بیٹھ کر پیشاب کر لیا، اور خود بھی چھینٹوں سے نہیں بچتے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اذیت پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح جو ڈرائیور طبقہ ہے ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے، جہاں پر پیشاب آیا گاڑی روکی اور وہاں پر جو ہے نا اسٹاپ پہ کہیں سائڈ پہ کھڑے ہو کے یا بیٹھ کر جو ہے نا پیشاب کر لیا۔ جب بھی ان کو نماز کا کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے کپڑے خراب ہیں، پیشاب کی چھینٹیں جو ہے نا لگی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا کہ سب سے زیادہ جو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم طہارت کا خیال رکھیں۔ جس طرح ہمارا ظاہر پاک صاف ہو، اسی طرح ہمارا باطن بھی پاک اور صاف ہو۔ ہم جس طرح نمازوں کے لیے بالکل صاف ستھرے ہو کر رہتے ہیں، اسی طرح ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی میں بھی بالکل پاک اور صاف ہو کر رہنا چاہیے۔ یہ شریعت مطہرہ کا ہم سے تقاضا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔